ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع چل رہا تھا کہ مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہی ہے، لیکن نبوت کے بعد کی جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں گزری ہے، وہ زندگی گویا کہ اس بات پر دلالت کرتی تھی. اگر آج کے دور کو اور آج کے زمانے کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے کہ میرے اور آپ کے 1400 سال 1500 سال کے بعد میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے امتی کے ساتھ کیا احوال ہونے والے ہیں، کیا حال آنے والے ہیں، کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے. اللہ نے اس معاملے کو مکی زندگی کے اندر نبی کے ساتھ اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ کر دکھایا. جس دور سے ابھی میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں جو حالات میرے اور آپ کے اوپر بلکہ پورے امت مسلمہ کے اوپر جو ہیں، اس دور کے حالات کو اگر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے اور پھر وہ مکی زندگی کی زندگی کو جب پڑھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے وہ چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تھی کہ نبی موجود تھے اور نبی کی موجودگی میں انہی کی قوم انہی کی امت نے ان کو ایسی ایسی تکالیفوں کا سامنا کرائی کہ اگر تاریخ کے اندر سیرت کے اندر جو باتیں لکھی ہے اگر اس کو پڑھا جاتا ہے تو خون کے آنسو روئے جائے تو بھی کم ہے. قصور کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کچھ بھی قصور نہیں تھا. قصور بس اتنا تھا کہ حضور نے دعوت یہ دی کہ لوگوں جس بتوں کو تم مان رہے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. جن لات و عزہ کی تم عبادتیں کر رہے ہو ان عبادتوں کو چھوڑ دو. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ 3 سال تک، پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا ہے، اس کی تفسیر جاننے کی ضرورت نہیں. 3 ہفتے تک حضور کو اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا. کھانے سے ترسا دیا گیا، پینے سے ترسا دیا گیا، لین دین کاروبار ہر چیز سے ترسا دیا گیا. اور پھر مکہ تو مکہ کی دور طائف کے اندر جو حالات آپ کے ساتھ ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو بیان آپ کے سامنے آیا کر دیا کہ ایسے معاملات آپ کے ساتھ کیے گئے کہ دشمن تو دور کی بات جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا. صرف اس بنیاد پر
کہ ایک اللہ سے ہونے کی دعوت انہوں نے دی، توحید کی دعوت۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کو ظاہر کر دیا، کھلے عام جب آپ دعوت دینے لگے، تو کیا ہوا؟ مسجد میں جانے سے روکا گیا، نمازیں پڑھنے سے روکا گیا، دین کی تبلیغ کرنے سے روکا گیا۔ اگر ہم آج کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج بھی وہی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، بس یہاں نشانہ بناؤ، یہ مسلمان کی جگہ ہے، یہ مسلمان ہے، بس اس کے اوپر جو چاہو ظلم و ستم کرنا کر دو۔ مکی زندگی میں یہی تھا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، بس پتہ یہ چل جاتا کہ فلاں شخص نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے، بس اس کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو جاتا، اس کو مارنا، دھاڑنا، پیٹنا، جو جس کے دل میں جو چاہتا وہ کرتا، جس کی جو مرضی ہوتی وہ کرتا، کہ تو نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا، تو نے محمد رسول اللہ کو مانا کیوں؟ آج بھی ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ملک کے اندر، جس ملک میں ہم بس رہے ہیں، جس ملک کو ہم لوگوں نے اپنے خون سے، اپنے پسینوں سے، اپنے گردنوں سے، اپنی ہر ایک چیز سے جس ملک کو سجایا تھا، جس ملک کو اپنے ہر ایک چیز سے، جس ملک کو ہم نے گلشن بنایا تھا، اسی ملک کے اندر اپنے مذہبی طور پر جینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی ملک کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے، اپنے مذہب پر چلنے کا ہمیں بالکل حق نہیں ہے۔ نبی کے نام کا نعرہ اگر راستے میں لگ رہا ہے تو ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، کیوں؟ قصور کیا ہے؟ ارے قصور کیا ہے؟ قصور بس اتنا ہی ہے کہ تم نے نبی کا نام لیا کیوں؟ غیر محرم لڑکیوں کو راستوں میں چھیڑا جا رہا ہے، اس نوجوان کو اٹھا کر لے کر نہیں جا رہے ہیں، کھلے عام فحاشی ہو رہی ہے، کھلے عام زناکاری ہو رہی ہے، کھلے عام بدکاریاں ہو رہی ہے، لیکن ان ظالموں کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ پکڑا کس کو جا رہا ہے؟ اس شخص کو پکڑا جا رہا ہے جو نبی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، اس کو پکڑ کر ڈال دیا جا رہا ہے، کیوں؟ جرم کیا ہے؟ بس ایک ہی جرم ہے کہ تم مسلمان ہو کیوں؟ اگر ہم مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو مکی زندگی کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ تم ٹھیک ہو، تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہارا جرم بس یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم تم کو ماریں گے، ہم تم کو سزا دیں گے، ہم تم کو اپنے امن و امان سے نکال دیں گے۔ لیکن جب مکی زندگی کو پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے کے بعد ایک سبق ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ اتنے حالات کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد، اس مکی زندگی کے اندر نبی اور نبی کے ماننے والوں نے اپنی زندگی کو کیسا گزارے، ایمان کو کیسا بچائے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو اس آج کے مجمع سے لے کر جانے کی ضرورت ہے کہ اتنے حالات آج بھی ہمارے اوپر نہیں آ رہے جتنے حالات اس وقت تھے، اس کا 1% بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں نے ایمان پر استقامت کر کے 1400 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سنو تمہارے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ بلال حبشی نے تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کر یہ پیغام دیے کہ لوگوں 1400 سال جائے، 1500 سال جائے، 1600 سال جائے، اے مسلمانوں سنو، ایک دن آئے گا کہ تم نبی کا کلمہ پڑھے ہو، تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، ایک دن آئے گا تم دیکھو گے کہ اس کلمہ پڑھنے پر، اس نبی کو نبی ماننے پر تمہیں تکالیفیں دی جائے گی، لیکن سنو جس طرح سے مجھے دی جاتی ہے ویسا نہیں دیا جائے گا۔
اور میں ان تکالیفوں کو برداشت کر کے اپنے ایمان پر استقامت کر بیٹھا ہوں. بس تمہیں بھی وہی کرنا ہے. بس تم کو بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. جس طرح سے ہم ان تکالیفوں کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نہیں نکالے، تم بھی ان تمام مصیبتوں کے درمیان رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ دنیا نے دیکھا صرف 13 سال. حضور کتنا دن مکہ میں رہے؟ کتنا دن رہے؟ صرف 13 سال رہے. اور 13 سال کے بعد جو اسلام دنیا میں پھیلا ہے آج تک تاریخ گواہ ہے. پھر جو اسلام کا عروج دنیا میں آیا ہے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اسلام کو مٹا سکے. آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نبی کی تعلیمات پر انگلی اٹھا سکے. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رویوں کو بدل دیا. مسلمانوں نے اپنی زندگی سے تعلیمات کو ہٹا دیے جس کی بنیاد پر یہ سارے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن سیرت مجھے اور آپ کو پیغام یہ دے رہی ہے کہ لوگوں 13 سال تک نبی اور نبی کے ماننے والوں نے مشقتوں کو برداشت کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی مددیں ایسی آئی کہ ان صحابہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں ہماری قربانیوں کا نتیجہ اللہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے. پھر فتوحات کے دروازے ایسے کھلے کہ صحابہ دنگ رہ گئے. تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں مشقتیں ہوں گی. اور کیسی مشقتیں ہوں گی؟ صحابہ نے اپنی قربانیوں کو دے کر امت کو یہ پیغام دیا. ابھی نیا نیا اسلام مکہ کے اندر پھیل رہا ہے، اعلان نبوت کا بھی چرچا ہو رہا ہے. ملک یمن سے 3 شخص، 2 باپ بیٹے، ایک عورت جس کا نام تھا حضرت یاسر، حضرت عمار اور ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ. حضرت عمار کی والدہ کا نام حضرت سمیہ. یہ 3 شخص، ایک عورت 2 مرد، ملک یمن سے سفر کر کے دین اسلام کو سیکھ سمجھ کر، دین اسلام کا چرچے کا، دین اسلام کا نام سن کر، اس کی بلندی، اس کے معیار کا نام سن کر مکہ المکرمہ آ گئے. ابھی اعلان نبوت بس شروعات ہو رہی ہے. مکہ کے اندر دشمنیاں پھیلی ہوئی ہے. جو حضرات سعودی عرب جاتے ہیں کام کے لیے، تجارت کے لیے، ان کو معلوم ہے کہ جب آپ سعودی جاتے ہیں تو جانے کے بعد میں آپ وہاں آزاد ہو کر کام نہیں کر سکتے. وہاں آپ کو اپنی پوری چیزیں کفیل کے حوالے کرنا پڑے گا. اپنا پاسپورٹ، اپنی ساری چیزیں کفیل کے حوالے کرنی پڑے گی. پھر کفیل اپنے آپ کی تمام چیزوں کو اپنے حوالے لے کر پھر جو ہے کچھ کام کاج میں لگاتا ہے. یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع زمانے سے ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر اگر کوئی باہر کا آدمی داخل ہوتا تو ہوتے ہی کیا ہوتا کہ وہ کسی کے امن و امان میں آتا. اور جب کسی کے امن و امان میں آتا تو اس کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اس کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے رکھے. تو یہ تینوں باپ بیٹے ماں، یہ تینوں جب ملک یمن کو چھوڑ کر آئے تو آنے کے بعد میں کیا ہوا، انہوں نے عمر بن حشام، جس کو زمانہ ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل کے امن و امان میں آ گئے. جب ابو جہل کے امن و امان میں آئے تو ابو جہل نے ان کو اپنے امن و امان میں لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی. ایک دن حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا آمنا ہوا. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں. اللہ کے رسول نے ہاں کہا کہ جی میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں. تو حضرت یاسر نے فرمایا ابھی ایمان لے کر نہیں آئے. حضرت یاسر نے فرمایا کہ اچھا آپ اگر محمد ہیں تو آپ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نبی ہونے کا دعویٰ کر نہیں رہا ہوں بلکہ میں نبی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت یاسر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور چوم کر کہا کہ ہم ملک یمن سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایمان قبول کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بہت کٹھن مرحلہ ہے. وہ حالات ہیں کہ مسلمان کا نام سنتے ہی، آج کے دور کو یاد کرو، مسلمان کا نام سنتے ہی
اگر کوئی ایک مسلمان درمیان میں چلا جائے، کہیں چلا جائے، بس مسلمان کا حولیہ دیکھ کر سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں برداشت نہیں ہوگا، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو. کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھیں گے، ہم تو آپ پر اپنی جان فدا کرنے آئے ہیں، کیسا اپنے ایمان کو ہم چھپا سکتے ہیں؟ فرمایا اچھا، کلمہ پڑھا دیا. حضرت سمیہ بھی کلمہ پڑھ لی. ان کے ایک چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھ لیے. تینوں کے تینوں کلمہ پڑھ لیے. ادھر ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انہوں نے نبی کے حال پر اعلان نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان کو چھوڑنا نہیں. ابو جہل بڑا بدبخت اور بدمزاج تھا، یہ سبھی کو معلوم ہے. اس کی زندگی کو، اس کے احوال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب ہوا یہ کہ ابو جہل نے چند کمبختوں کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں حضرت یاسر کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم محمد بن عبداللہ کے ہاتھ میں ایمان لے آ چکے ہو. کہا کہ ہاں ہاں، ہم ان کے نام پر اپنی تمام چیزیں قربان کر چکے ہیں. جب حضرت عمار نے جب اس الفاظ کو کہا تو ابو جہل آگ ببولا ہو گیا، اور آگ ببولا ہو کر ابو جہل نے انگارہ بچھایا اور خوب تکلیف دینا شروع کیا. کسی نے دوڑتے ہوئے جا کر حضرت سمیہ سے کہا، جن کی سروں کا بال سفید ہو گیا تھا، بوڑھیا ہو گئی تھی، حضرت عمار کی والدہ ایک دم ضعیف العمر میں پہنچ چکی تھی. کسی نے جا کر کہا کہ اے سمیہ، دیکھ تیرے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، مکہ کے بازاروں میں دیکھ تیرے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. حضرت سمیہ نے جب اس بات کو سنا، اور سن کر بھی چند دن ہوا تھا ایمان لے کے آنے، دوڑتے ہوئے نہیں اپنے لخت جگر کو پکڑ کر اپنے شوہر کے پاس دیکھا کہ آگ کے گرم گرم انگاروں میں حضرت یاسر کو لٹایا گیا ہے. تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں. بیوی گئی، جانے کے بعد میں کان میں کچھ کہی، اور کہنے کے بعد جیسا واپس ہوئی حضرت یاسر ہنس پڑے. تڑپ رہے تھے. اب بیوی کے الفاظ کو سننے کے بعد حضرت یاسر ہنس پڑے. ابو جہل ملعون نے کہا کہ اے سمیہ، تم نے کیا کہا اپنے شوہر کے کان پہ کہ ابھی تیرا شوہر تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، رو رہا تھا، ہچکیاں مار رہا تھا، تو نے کیا ایسے الفاظ کہی کہ تیرے کہنے پر تیرا شوہر مسکرا رہا ہے؟ حضرت سمیہ تڑپ کر کہہ رہی ہیں کہ اے سن، میں نے اپنے شوہر کو یہ حوصلہ دی ہو کہ میرے شوہر، کہیں اس لخت جگر کو اور اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ایمان سے پلٹ مت جانا، محمد کا دامن مت چھوڑ دینا، آگ کے انگارے میں لیٹے ہو لیٹ کر دم توڑ دینا، لیکن یاد رکھو ایمان سے اپنے دامن کو مت چھوڑ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ کر ایمان سے ہاتھ پھیر لو کہ میری بیوی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اس لخت جگر کا کیا ہوگا. پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا، سنو، ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے گھروں میں تبلیغ کرو، اپنی عورتوں کو یہ پیغام دو، اپنے عورتوں کی زندگی کے اندر دین کو زندہ کرو، پھر دیکھو گے تمہاری عورتوں کے ذریعہ سے تمہیں ایمان کا حوصلہ ملے گا. تم نماز سے دور رہو گے، تمہاری عورتیں تمہیں نماز میں لا کر کھڑا کرے گی. تم تجارت کے منڈی میں رہو گے، تمہیں اولاد کی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی، اولاد کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی. تمہاری عورتیں تمہاری اولاد کی تربیت کرنے پر اکیلی قابض رہے گی. بس شرط یہ ہے، چھچوڑا پن چھوڑ کر اپنی جوانی کو بہتر بناؤ، اور بنا کر ایسی عورت کا اپنی زندگی میں انتخاب کرو جو عورت ایماندار ہے، دیندار ہے. ہاں، پھر دیکھو گے تمہاری ایمان کا چرچا پوری کائنات میں ہوگا، پوری دنیا میں تمہاری ایمان کا چرچا ہوگا، فرشتے تمہارے ایمان کا چرچا کریں گے.
حضرت سمیہ نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا کہ میرے شوہر گھبرائیے مت، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، خبردار مجھے اور میرے اولاد کو دیکھ کر آپ ایمان سے ہاتھ مت دھو دینا۔ حضرت یاسین کو حوصلہ مل گیا۔ جب ایک عورت جب اپنے شوہر کو ہمت دیتی ہے تو شوہر کو حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہاں ماجرا کچھ الٹا ہے، بچہ جوانی کے دہلیز میں قدم رکھا، باپ اگر دیندار ہے تو باپ اگر صحیح تربیت کر رہا ہے تو مائیں کہتی ہے کہ ذرا اس کو اسٹائل کرنے دو نا، ذرا اسٹائل میں زندگی گزارنے دو، ابھی تو جوانی ہے، آگے جب بڑھے گا، عمر جب بڑھے گی تب دیکھا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب عمر بڑھتی ہے تو وہ جوان بچہ اپنی زندگی سے اس وقت تک اس کی زندگی سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ سر پٹکتے رہتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جہاں نہیں جانا تھا وہاں جاتے ہیں، جہاں اپنے بچے کو کھڑا کرنا تھا وہاں کھڑا نہیں کرے۔ جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو بگڑنے کے بعد میں در بدر اپنے سروں کو پھیرتے رہتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کاش کوئی تعویذ ایسی دے دو کہ میرے بچے کی جوانی سدھر جائے۔ یاد رکھو، بچوں کی جوانی تعویذوں سے سدھرنے والی نہیں ہے، پیر اور مولویوں سے سدھرنے والی نہیں ہے، مفتیوں سے سدھرنے والی نہیں ہے۔ بچوں کی جوانی سدھرے گی شریعت سے سدھرے گی، نبی کی تعلیمات سے سدھرے گی، رسول اللہ کی تعلیمات سے سدھرے گی۔ تم اپنے بچوں کی زندگی میں نبی کی تعلیمات کو لاؤ گے تو یاد رکھو، بڑھاپے میں خون کے آنسو رونا نہیں پڑے گا۔ بڑھاپے میں تم چارپائی میں سوئے رہو گے، وہی بچہ سب سے پہلے کام سے آ کر تمہاری خدمت کرے گا، تڑپنا نہیں پڑے گا، دوائیوں کے لیے خون کے آنسو رونا نہیں پڑے گا۔ تمہاری دوائی سے پہلے، تمہاری ضرورت سے پہلے وہ بچہ تمہارے سہانے کھڑا رہے گا۔ کب؟ جب تم اس بچے کو تعلیم دو گے۔ حضرت سمیہ نے اپنے شوہر کو جا کر پیغام دیا کہ میرے شوہر گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، اپنا جان نکال دینا لیکن نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ جب ابو جہل نے اس بات کو سنا تو سننے کے بعد کیا کیا؟ اس بدبخت نے حضرت سمیہ ترس تک نہیں آیا، رحم تک نہیں آیا۔ جیسا آج کے دور میں پورے لوگوں کو ٹرین کے اندر اتنی تکلیفیں دی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ میں اس ماجرے کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آج کے دور میں جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اس سے بھی بھیانک ظلم تھا کہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، اس کے بعد سفید ہو گئے ہیں، یہ ہے کون؟ بس مسلمان ہے، نام شمس الدین ہے، نام قمر الدین ہے، نام محمد ہے، نام عبداللہ ہے، بس مسلمان نام ہے، بس اس کے اوپر ظلم کرو۔ وہاں بس یہی ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ اٹھایا اور اپنے خادموں سے کہا کہ اسے پکڑو، اس عورت کو پکڑو اور چاروں طرف سے باندھو اس کو۔ اور باندھنے کے بعد ہاتھ کو باندھ دیا گیا، پیروں کو باندھ دیا گیا، اور باندھ کر ابو جہل ملعون مذاق بنا رہا ہے اور مذاق اڑا کر کہہ رہا ہے کہ اے بڑھیا، اے سمیہ، یہ بتا کہ تیری اس بڑھاپے پہ مجھے ترس آ رہا ہے، دیکھ تیرے محمد کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ ادھر کسی نے اللہ کے رسول کو خبر کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نام لینے پر، آپ کے نام کا چرچا کرنے پر، ایک اللہ کی وحدانیت کرنے پر ایک بوڑھیا کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے شوہر کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے بچے کے سامنے دونوں ماں باپ کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر! قربان جائے صحابہ آپ کی قربانیوں پر کہ جب آپ قربانی دے رہے تھے تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہمیں بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، لیکن اس نبی کا دعا میرے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ وجہ بس ایک ہے،
انہوں نے نبی کی تعلیمات کے ساتھ زندگی میں اپنے زندگی کے اندر نبی کی تعلیمات کو اتارا تھا، پھر قربانی کی تھی، تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مددیں ان کے ساتھ تھی۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، زندگی کے اندر تعلیمات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، صرف نام ہے مسلمان، کام ہے غیروں کے جیسا۔ تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے، کہاں سے رسول اللہ کی دعائیں لگیں گی؟ ارے اس نبی نے میرے اور آپ کے خاطر قیامت تک آنے والے ایک ایک امت کے خاطر حجۃ الوداع کے موقع پر گرم دھوپ کی تپش میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اس نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دینا، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت پر رحم کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی، میرے شوہر کو میں نے ہنستے اور کھیلتے دیکھا، دیکھ کر موقع غنیمت سمجھی اور دیکھ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں، میرے آقا ایک گزارش ہے آپ سے، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ عائشہ کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم اغفرتک وعائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ سننا تھا کہ میں ہنستی رہی، میرے سر مبارک میرے نبی کے گود میں جا کر لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں اتنا ہنستی ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ کیوں نہ ہنسو، کیوں نہ خوش ہو کہ جب کائنات کا نبی میری مغفرت کا دعا کر دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ زندگی میں ایک مرتبہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو اتنا خوش ہو گئی۔ اے عائشہ دن بھر میں 5 مرتبہ میں میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ وہ نبی جو دن بھر میں 5 مرتبہ دعا کرتے تھے، آج اس نبی کی دعا کیوں نہیں لگ رہی؟ کہاں گئی اس نبی کی دعا؟ کدھر گئی؟ کیا نعوذ باللہ اس نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ ایمان رکھنے والا شخص بھی منافق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے فوراً نبی کی دعا کو قبول کیا، لیکن لگ کیوں نہیں رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، لوگوں اپنی زندگی کو نبی کی تعلیمات میں ڈال دو، پھر دیکھو گے یہ چند سال یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک نہ ایک دن یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ 13 سال صحابہ نے مشقتوں کو برداشت کیا۔ حضرت سمیہ نئے اسلام میں داخل ہوئی اور ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ باندھ دیا گیا، شوہر کو سامنے تکلیفیں دی گئی، اپنی ایک عورت کے سامنے شوہر کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور پھر ایک بوڑھی عورت کو ہاتھ پیر باندھ دیا گیا اور باندھ کر کہا گیا کہ اب پکار، تیرا اللہ تجھے کیسا بچائے گا، اب تیرا خدا تجھے کیسا بچائے گا؟ حضرت سمیہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلا، ملعون تجھے جو کہنا ہے کہہ دے، میں تو اس نبی کے دامن کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں اس نبی کے دامن کو کسی حال میں چھوڑوں گی نہیں، چاہے تو میرا جان لے لے۔ اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں جو بچہ تھا اٹھایا، اس بوڑھی عورت کی شرمگاہ پہ اتنے زور سے مارا کہ وہیں پہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں دین انہی قربانیوں کے ساتھ میرے اور آپ کی زندگیوں میں آیا ہے۔ ایک عورت جو بال سفید ہونے کے باوجود نبی کے دین کو چھوڑ نہیں رہی ہے، آج ہم چند ٹکوں کے خاطر غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ بھائی سوسائٹی میں غیروں کی سوسائٹی ہے، اگر ہم ان کے جیسا نہیں رہیں گے تو پھر رہنا مشکل ہے۔ آج ہماری نظریات ہی بن گئی بھائی، آج ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں اگر ہم ان غیروں کے جیسا ہاتھوں میں پھیتا نہیں باندھیں گے، گلے میں چین نہیں ڈالیں گے، کان میں بالیاں نہیں پہنیں گے، ہاں لباس اگر غیروں کے جیسا نہیں اختیار کریں گے تو پھر گزارا نہیں ہے۔
اگر یہی سوچ ہے میری اور آپ کی تو پھر تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار جب میرے اور آپ کے دامن کو پکڑیں گے، میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑیں گے کہ 1400 سال صدیوں میں رہنے والے مسلمانوں، ہمیں تو مشرکین مکہ نے، ہم تو اس وقت ایمان قبول کیے تھے جب پورا دنیا کافر تھا، جب پورا دنیا نبی کا باغی تھا، اس وقت ہم نبی کے نام کو ٹھکرائے نہیں، اس وقت ہم نبی کے کلمے کو ٹھکرائے نہیں، اور تم اتنے آباد، اتنی آبادی تمہاری ہونے کے باوجود، تمہارے اوپر ساری سہولیاتیں ہونے کے باوجود تم چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچے تھے۔ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ ہوگا کوئی جواب؟ 13 سال تک اللہ کے رسول نے جب مشقتوں کو برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے خاطر نہیں اٹھایا۔ ایک دن اللہ کے رسول رات کی تنہائیوں میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، پروردگار تیرے محبوب کے اوپر جو یہ لوگ تیرے بندے جو ظلم اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تیرا محبوب تو برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ میرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے تجھ پر ایمان لانے والے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کچھ راستہ ایسا بنا دے کہ یہ لوگ صحیح سالم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اب آپ کو بھی اجازت ہے، آپ کے ماننے والوں کو بھی اجازت ہے کہ مکہ چھوڑ دیجیے، مکہ چھوڑ دیجیے۔ بہت کٹھن بات بولنے جا رہا ہوں، ایمان ہے تو ایمانیت کے ساتھ سمجھیے اور سنیے، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ پیغام آ گیا کہ اے نبی اب مکہ چھوڑیے۔ کون سا مکہ؟ کون مکہ؟ کون حرم؟ کون خانہ کعبہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول کہتے تھے کہ جب مجھے میری قوم تکلیف دیتی ہے اور جب میں خانہ کعبہ پر اپنی نگاہیں ڈالتا ہوں تو میری ساری تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ شہر مکہ، اللہ اکبر، جس شہر کے تعلق سے قرآن نے گواہی دی ہے، اتنا مبارک شہر ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ خدا کا گھر ہے، کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر اگر کوئی خدا کا ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے گواہی دو کہ وہ شخص مومن ہے، اور جو شخص خانہ کعبہ کے اندر جس کی موت ہوتی ہے گواہی دو کہ وہ شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن حکم ہوا کہ بھائی خانہ کعبہ چھوڑو، شہر مکہ چھوڑ دو۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، جہاں ایسی فطرتیں، جہاں ایسا ماحول ہو، تمہیں خدا کا نام لینے کے لیے تمہیں روکا جا رہا ہو، تمہیں ڈرایا جا رہا ہو، تمہیں منع کیا جا رہا ہو کہ یہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، یہاں اذان نہیں دے سکتے، یہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہاں نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر یاد رکھو چند ٹکوں کے خاطر کہ بھئی اس سوسائٹی میں کرائے کم ہے لیکن غیروں کا سوسائٹی ہے، ہم کرائے کے کم ہونے پر ہم جو ہے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ نظریات رکھنے والا کان کھول کر سن لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو شخص ایسی نظریات رکھتا ہے کہ نبی کے تعلیمات کو پیچھے اور دنیا کو آگے، تو پھر وہ اپنی ایمان کی ترجیح کر لے، وہ اپنی ایمان کی فکر کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی سے ایمان نکل چکا ہے، اس لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ ہاں ارے اتنا پیارا شہر، حکم ہوا کہ چھوڑیے آپ۔ جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صحابہ کو روانہ کیا کہ آپ جائیں، پہلے آپ جاؤ، خود نہیں گئے، پہلے صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ جب چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یہاں پوائنٹ ہے سمجھنے کی، سیرت کا اصل لبے لباب جو مکی زندگی کا وہ ہجرت کا ہے۔ کتنے امین تھے میرے نبی، اور دنیا کو پیغام کیا دے کر گئے۔ آخری رات ہے، عشاء کی نماز پڑھائی، حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ حضرت علی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا علی میرے بستر پر آج سو جانا،
کیوں یا رسول اللہ؟ آپ کو تو آج جانا ہے، آپ کو تو آج ہجرت کرنا ہے۔ ہاں علی مجھے ہجرت تو کرنا ہے، لیکن میرے بستر پر سونا کیوں یا رسول اللہ؟ کس لیے؟ اس لیے میرے بستر پر سونا کہ جو دشمن، جو یہ مشرکین مکہ، جو ان لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے کہ آج ہم نبی کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، یہی لوگ مجھے امین سمجھ کر، یہی لوگ مجھے صادق سمجھ کر، یہی لوگ مجھے امانت دار سمجھ کر میرے پاس اپنی امانت کو رکھے ہیں، مجھے قتل کرنے آئے ہیں، مجھے دنیا سے صفائے ہستی سے مٹانے آئے ہیں، لیکن علی ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، میرے دشمن ہیں لیکن اپنی مال کو میرے پاس جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا مسلمانوں اپنے کردار کو ایسا بناؤ، زمانہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری داڑھی کو دیکھ کر، تمہاری پگڑیوں کو دیکھ کر، تمہارے لباس کو دیکھ کر نفرت تو کرے، لیکن تمہارے کردار کو دیکھ کر تم سے قریب ہو جائے، کہ نہیں یہ مسلمان ہے، اس کا نام سے ہمیں نفرت ہے لیکن اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم اس کے قریب ہونے پر مجبور ہیں۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ زمانہ سنو، اس نبی کا پورا مکہ دشمن ہے، گھر کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ صبح نکلیں گے ہم ان کے گردن کو اڑائیں گے، ہم ان کو صفائی ہستی سے مٹائیں گے، لیکن وہی لوگ نبی کے پاس امانت جمع کیے ہوئے، وہی لوگ نبی کے پاس اپنے مال کو محفوظ سمجھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ جس دور سے میں اور آپ جی رہے ہیں اس دور کے اندر 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کر دیکھیں گے انقلاب برپا ہوگا، تاریخ کے اندر ایک نیا موڑ آئے گا، زندگی بدلے گی۔ یہ جو مایوسی آج میرے اور آپ کے چہرے میں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ساری مایوسی ختم ہو جائے گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ من اللہ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے نبی کے ماننے والوں کان کھول کر سنو، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری تعداد کم ہے تو تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دی جائے گی، تمہیں دنیا سے اکھاڑ دیا جائے گا، تم کم ہو تو تمہارا نہیں سنا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، قرآن گواہی دیتا ہے تم کم رہو، تمہاری تعداد کم رہے، لیکن تمہاری سنی جائے گی کب؟ جب تم اپنی زندگی کے اندر نبی کی تعلیمات کو اتار کر رکھو گے، تم ہزاروں کے درمیان میں ایک رہو گے، وہ ایک ہزاروں پر بھاری رہتا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زبان کو سچا زبان بناؤ، اپنے کردار کو نبی کے کردار کے جیسا بناؤ، پھر دیکھو گے زمانہ تمہارا دشمن بھی ہوگا لیکن تمہارے اندر کے ایمان سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا نے دیکھا زمانہ محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، حضرت علی کو سنا دیے کہ علی یہاں سو جانا، صبح اٹھنا اور یہ جو امانت ہے نا، یہ ساری امانتیں مکہ کے فلاں 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 قبیلے والوں کو تقسیم کر دینا، اور فلاں فلاں کے نام یہ چیزیں ہیں، سب کو دے کر پھر مدینہ آ جانا۔ امانت واپس کر دیے، سونپ دیے، اور پھر کیا ہوا؟ نکلے اللہ کا نام لے کر۔ دنیا نے دیکھا کہ جب ایک شخص جب اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اتار لیا جس چیز کو اتارنا تھا، نبی نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں میرے تعلیمات کے ساتھ چلو گے، دشمنوں کے درمیان سے گھس کر جاؤ گے، دشمن تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تمہارا بال تک پاکا نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، اور نبی نے کر دکھایا، چاروں طرف سے محاصرہ تھا، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ننگی تلوار دے کر کھڑے تھے کہ اگر سب مل کر قتل کرتے ہیں تو کسی پر الزام نہیں آئے گا۔ نبی نکلے، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے جب نبی نے نکلا تو سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے اندھا کر دیا کہ تمہاری پلاننگ ایک طرف اور میں رب اس کی پلاننگ ایک طرف، میں خدا میری خدا کی میری خدائی ایک طرف۔ ہاں فرعون نے چاہا کہ میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دوں گا،
اس رب نے چاہا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے گا، اس رب نے پال کر دکھا دیا۔ مشرکین مکہ نے چاہا کہ ہم محمد کو آج تو سمائی ہستی سے مٹائیں گے، نعوذ باللہ، اس رب نے چاہا کہ وہ محمد رسول اللہ تمہارے درمیان سے نکل کر دنیا فتح کریں گے، ایمان کا بول بالا رکھیں گے، ایمان کو پھیلائیں گے، ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سبق یہ بھی ہے، مکی زندگی مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے 1400 سال 1500 سال صدیوں میں جینے والے حالات آئیں، مسجدوں سے روکا جائے گا، داڑھیوں کو رکھنے پر پابندیاں ہوں گی، ٹوپیوں کو پہننے پر، پگڑیوں کو پہننے پر شکوک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندیاں ہوں گی، مدارسوں پر روک لگیں گے، لیکن یاد رکھو اس وقت تم کو کرنا کیا ہے؟ ایک کام یہ کرنا ہے کہ دین کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر استقامت کو لانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ نبی کے اخلاق کو اپنے زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ دشمن ہے، معلوم ہے فلاں دشمن ہے، اس دشمن کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے؟ نبی کی تعلیمات کو پڑھو، نبی کے سنت کو پڑھو، نبی کے رویوں کو پڑھو کہ نبی نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، فتح مکہ کے اندر کیا ہوا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ مختصر انداز میں جو میرے اندر علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کے تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے پورا مجمع پہلے کھڑا ہو جائے، صف بندی کر لیں، پھر اس کے بعد نیت باندھیں، پہلے صفوں کو مکمل کر لیں، جہاں جہاں تھوڑا صف بھی اگر خالی ہے اس کو مکمل کریں، اس کے بعد کوئی نیت باندھیں۔ اگر درمیان میں کوئی بچہ ہے نا تو اس بچے کو یہاں بھیج سکتے ہیں، یہاں ہمارے ان کے بازو میں بھیج سکتے ہیں، بچہ یہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤ بھائی، جہاں جگہ خالی ہے اس کو دور کرو، ذرا مل کر کھڑے ہو جائیں۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ یہاں آ گئے، اب بیچارے جو باہر کھڑے ہیں اگر آپ ان کو گنجائش نکالیں گے اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کرے گا، لیکن یہاں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، مل جائے گی، ہاں مل جائے گی، جلدی کر لو۔ درمیان میں بالکل جگہ خالی ہے، کوئی ہے وہاں پہ؟ سنت کے لیے نیت مت بانی، سنت کے لیے نیت مت بانی، 1 منٹ رک جائیے۔ صفوں کا درست ہونا بہت لازم ہے، یہ غلط بات ہے جو سنت کے لیے نیت باندھ رہے ہیں، سنت کے لیے نیت مت بانی، تھوڑی دیر رک جائیے۔ ایک صف درست ہو رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا لَتُصُبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ صفوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اگر صفوں کو درست نہیں کرے ایک دوسروں کا دل پھٹ جائے گا۔ ہو گیا؟ اگر سب درست ہو گیا ہاتھ اٹھا کر بتائیے، ادھر کا ہو گیا، درمیان میں ہو گیا، اب نیت بات۔